مدینہ شریف کے ایک بزرگ نے 1500 سال پہلے بتایا ایک چھوٹا سا خاص وظیفہ جس کو پڑھنے سے ہر ایک چیز آپ کو مل جائے گی۔ جی ہاں دوستو، یہ ایسا پاورفل وظیفہ ہے، بس چھوٹا سا ہے، جس کو آپ کو صرف 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ آج کل پرسوں کبھی بھی بس 3 مرتبہ اس وظیفے کو پڑھ لینا، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ جو بھی مانگ لیں گے آپ کو وہ مل جائے گا، جو بھی حاصل کرنا ہے، جو بھی مراد ہے۔ کیونکہ بزرگ نے فرمایا جو بھی شخص اس وظیفے کو صرف 3 بار پڑھ لے گا، اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکتی کراماتی نام کو صرف 3 بار پڑھ لے گا، اور جو مانگے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا فرمائے گا۔ اس کے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی نہیں آئیں گے، جیسے ہی ہاتھ اٹھیں گے مرادوں سے بھر جائیں گے، زبان سے لفظ نکل بھی نہ پائے گا کہ اس سے پہلے ہی حاجت پوری ہو جائے گی، آپ منہ سے مانگ بھی نہ پائیں گے کہ اس سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالی آپ کی حاجت کو پورا فرما دے گا، آپ کی دعاؤں کو قبول کر لے گا۔ بس 3 بار بتانا ہے، 3 بار پڑھ لینا ہے، 3 بار بول دینا ہے، یعنی کہ بس 3 بار آپ اس وظیفے کو پڑھ لیجئے۔ بڑا ہی آسان سا طریقہ ہے، ایک دم آرام سے ہر کوئی پڑھ سکتا ہے، مرد ہے، عورت ہے، کوئی بھی شخص پڑھ سکتا ہے۔ جی ہاں دوستو، کوئی بھی شخص پڑھ سکتا ہے، آج کل پرسوں کسی بھی دن پڑھ سکتے ہیں، اور آپ کو پاک صاف باوضو ہو کر کے ہی پڑھنا ہے۔ جی ہاں دوستو، پاک صاف باوضو ہو کر کے ہی اس وظیفے کو پڑھنا ہے، بس 3 بار۔ تو آئیے کس طریقے سے پڑھنا ہے وہ سمجھ لیتے ہیں۔ اس سے پہلے جلدی سے اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ میرے پیارے دوستو، آپ کی کوئی بھی حاجت ہے، آپ کو کچھ بھی مانگنا ہے، شادی، اولاد، دولت، مکان، گھر، کچھ بھی مانگنا ہے، کامیابی چاہیے، یا تو آپ کو لمبے ہونا ہے، پتلے ہونا ہے، یا موٹے ہونا ہے، کوئی بھی بیماری ہے، لا علاج بیماری ہی کیوں نہ ہو، بزرگ نے فرمایا اگر لا علاج بیماری بھی ہوگی تو اس سے ٹھیک ہو جائے گی۔ آپ کو کچھ بھی چاہیے، بزرگ نے فرمایا غریب انسان پڑھے گا امیر بن جائے گا، کنوارا انسان پڑھے گا شادی ہو جائے گی، محبت چاہیے تو اس کو پڑھ لینا۔ بزرگ نے یہ جو وظیفہ بتایا ہے 3 بار پڑھنے والا، اس سے بڑی مراد بھی پوری ہو جائے گی۔ تو میرے پیارے دوستو، کرنا یہ ہے پاک صاف باوضو ہو جائے، یعنی کہ آپ کو اچھی طرح سے پاک صاف باوضو ہو جانا ہے، اور پھر آپ کسی بھی وقت میں آپ کو پاک صاف باوضو ہو کر کے ایک پاک صاف جگہ پر بیٹھ جانا ہے۔ یاد رکھیں، اگر دوپہر میں بیٹھ رہے ہیں تو اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ یہ دوپہر کا وقت ہے، شام کے وقت میں بیٹھ رہے ہیں تو اس بات کا خیال رکھیں یہ شام کا وقت ہے۔ یہ خیال کیوں رکھنا ہے وہ آگے ہم بتاتے ہیں۔ تو بیٹھنے کے بعد میں اب آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ کو اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے 3 بار کوئی سی بھی درود پاک پڑھ لیں، جو بھی یاد ہے یا دیکھ کر کے کیسے بھی صرف 3 بار کوئی سی بھی درود پاک پڑھ لیں۔ پھر آپ کو 313 بار اس کو پڑھنا ہے، 313 ٹائمز، یا ربی یا ربی۔ جی ہاں دوستو، یا ربی کو آپ کو پورا کا پورا 313 بار پڑھ لینا ہے، نہ ہی ایک کم نہ ہی ایک زیادہ، اور پھر آپ آخری میں 3 بار کوئی سی بھی درود پاک پڑھ لیں۔ بس اتنا پڑھ کر کے اپنا دونوں ہاتھ پھیلا کر کے مانگ لیجئے، جو بھی چاہیے وہ چیز آپ مانگیے، یہ آپ کا ایک بار ہو جائے گا۔
پھر آپ کو دوبارہ کرنا ہے، دوبارہ بھی اس طریقے سے ہی آپ کو وظیفہ پڑھنا ہے، لیکن وقت الگ ہوگا۔ جیسے کہ دوپہر میں پڑھا تھا تو اب دوبارہ آپ کو شام یا رات میں پڑھ لینی ہے۔ اگر رات میں پڑھا تھا تو دوسرے دن آپ کو صبح میں پڑھ لینا ہے۔ اگر صبح میں پڑھا تھا تو آپ کو دوپہر میں پڑھ لینا ہے۔ مان لیجئے پہلے دن آپ نے صبح میں پڑھا ایک بار، یہ آپ کا ایک ہو گیا۔ پھر آپ نے دوپہر میں ایک بار پڑھ لیا، یہ آپ کا 2 ہو گیا۔ پھر آپ نے رات میں پڑھ لیا، یہ آپ کا 3 ہو گیا۔ یا تو آپ نے دوپہر میں پڑھا، رات میں پڑھا اور پھر دوسرے دن صبح میں آپ کو ایک بار پڑھ لینا ہے، یہ آپ کا 3 ہو گیا۔ بس 3 بار ہی آپ کو پڑھنا ہے، الگ الگ وقتوں میں پڑھنا ہے، جیسے کہ صبح، دوپہر، شام یا رات۔ رات، صبح دوسرے دن کی، پھر دوپہر، یا تو دوپہر، شام اور پھر آپ کو دوسرے دن کا صبح میں پڑھ لینا ہے۔ ایک ہی وقت میں 2 بار ہرگز نہ پڑھیں۔ جی ہاں دوستو، ایک ہی وقت میں، جیسے کہ دوپہر میں ایک بار پڑھ لیا پھر سے دوپہر میں پڑھ لیا، ایسا نہیں، بلکہ صرف اور صرف ایک دن میں ایک وقت میں ایک بار ہی پڑھنا ہے۔ آپ کو کم سے کم 4 گھنٹے کا گیپ تو ہونا ہی چاہیے، لیکن سب سے بہتر طریقہ یہی ہے کہ آپ نے ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد ایک بار پڑھ لینا ہے، پھر دوسری بار عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد پڑھ لینا ہے، پھر تیسری بار صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد پڑھ لینا ہے، یا تو فجر کے پڑھنے کے بعد پڑھ لیں پھر ظہر اور عشاء، اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں۔ بس آپ کو صرف 3 بار اس وظیفے کو پڑھنا ہے، اور تینوں بار وظیفہ پڑھنے کے بعد میں اپنا دونوں ہاتھ پھیلا کر کے آپ کو دعا ضرور سے مانگنی ہے۔ اگر دعا نہ مانگیں گے تو آپ کا یہ عمل پورا مکمل نہیں ہو پائے گا۔ تو آپ کو وظیفہ تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، ساتھ میں آپ کو اچھے سے دعا بھی مانگ لینا ہے۔ دوستو، اب دعا میں تو کوئی لمٹ نہیں ہے، آپ چاہے جیسے دعا مانگے، رو کر کے، گڑ گڑا کر کے، رونا نہ بھی آئے تو رونے والا چہرہ بنا کر کے دعا مانگے۔ اگر وہ بھی نہیں کرنا تو بس دل میں حاجت کو رکھ کر کے اللہ کے سامنے اپنا دونوں ہاتھ پھیلا دینا۔ وہ دلوں کی سننے والا رب ہے، وہ آپ کی سنے گا، آپ کی حاجت پوری ہوگی۔ بس اس وظیفے کو آپ کو کر لینا ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، وظیفہ آپ ضرور سے کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کر دیجئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان کے دل میں جو بھی نیک اور جائز حاجت ہے اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرمائے۔ جو پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرمائے۔ جن پر مشکلات آن پڑی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات میں آسانی فرمائے۔ جو غریب ہے، مفلس ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی غریبی، ان کی مفلسی کو دور فرمائے، ان کو ڈھیروں ساری مال و دولت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اور حق کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچائے اور 5 وقت کا نمازی بنائے۔ کہتے رہتے ہیں بندے تیرے، دعا کے واسطے کر دے سب مظلوم بے کسوں کی آرزو پوری، آمین یا رب العالمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوستو کمنٹ میں آمین ضرور ٹائپ کیجئے، اور کیا پتہ کس کس زبان سے نکلا ہوا آمین کب قبول ہو جائے۔ ملتے ہیں تب تک کے لیے، السلام علیکم، اللہ حافظ۔